اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب پہ مہربان رہے، کمی بے فرمائے، آمین ثم آمین۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے تاریک رات کو ختم کیا اور روشن دن کو اپنی رحمت سے وجود بخشا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری، اور میں اس کی نعمت سے مستفید ہوتی ہوں۔ اے معبود، جس طرح تو نے مجھے آج کے دن زندہ رکھا، اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل علیہ وسلم پر رحمت فرما، اور مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن میں جو بھلائی ہے اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں جو بھلائی ہے عطا فرما، اور مجھے اس دن کے شر سے بچا۔ اے معبود، میں اسلام کے ذریعے سے تیرے طرف وسیلہ پکڑتی ہوں اور قرآن کے احترام کے ساتھ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اور آئیے ہم کچھ جمعۃ المبارک کے بارے میں کچھ خاص باتیں جان لیتے ہیں۔ پلیز بنا اسکپ کیے پوری ویڈیو پہ غور ضرور کریے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ جمعے کے دن کے ایسے عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی اور آپ زمین اور آسمان کی آفت سے محفوظ رہیں گے۔ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے پورا گھرانہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈی کی قربانی، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب بیٹھا، پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب اسے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جمعہ کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھڑی کو جمعے کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جمعے ہی کے دن وہ جنت سے باہر کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے جہاں ان کی نسل انسانی کا شروع ہوا سلسلہ، اور قیامت بھی جمعے کو ہی آئے گی۔ سورہ الکہف کی لازمی تلاوت کیا کریں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہی نور ملے گا۔ سورۃ الجمعہ کو اس لیے سورۃ جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن سورۃ جمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ جمعۃ المبارک کی خصوصیات کیا ہیں؟ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کا دن عید کے دن کی طرح ہے۔ جمعے کے دن کی برکات امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر عنایت کی گئی۔ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ المبارک کے دن جو شخص مجھ پر 7 بار درود شریف پڑھے گا، میں شفاعت اس کے لیے لازمی ہو گئی۔ نے سورۃ یاسین کو جمعے کی شب پڑھنے والے کو مغفرت کی بشارت دی گئی ہے، اور سورۃ حامیم الدخان جمعے کے دن یا رات کو پڑھنے والے دار دنیا میں ہی جنت میں اپنا محل دیکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیں ہم آج کے وظائف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔
تو آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورہ الکافرون، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سورہ الناس اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس عمل کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران کسی سے بھی بات نہیں کرنی، وظیفے کو خود بھی کریں اور فائدہ لیں، پھر آگے بھی دوسروں کو بتائیں صدقے کی نیت سے۔ عمل سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اگلے جمعے تک زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے گا اور اللہ کی خاص رحمت آپ پر برسے گی۔ اگلے جمعے پھر اس طریقے سے یہ عمل دوبارہ کر لیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس سے آپ کی زندگی کی ہر تکالیف، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور ایک اور عمل، جمعے کے دن نماز عصر کے بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور اپنے دل میں اپنی مراد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر مراد قبول ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کی ہر دلی مراد پوری فرمائے۔ پلیز کائنڈلی سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ جزاک اللہ خیر۔